السلام علیکم جناب. رنجس کی طرف میں اس طرح پہنچے کہ اسکول کے لیے گھر سے نکلے تھے. چونکہ کئی روز سے ایک ہی رکشے والے کے ساتھ جا رہے تھے. اسٹاپ پر جب پہنچے تو رکشے والا نے دیکھ کر ہمیں روک لیا اور کہا باجی آ جائیں, بیٹھ جائیں. ایک اور سواری اس میں موجود تھی. ہم بیٹھ کے پہلے ہمارا اسٹاپ آنا تھا, ہم نے اترنا تھا, لیکن اس نے کہا رکشے والے نے کہ آپ بیٹھے رہیں, اماں کو مجھے آگے اتارنا ہے اور واپسی میں کاکے والی کی طرف جانا ہے, آپ کو ادھر ہی چھوڑ دوں گا, تھوڑے سے پیسے آپ اوپر دے دیجیے گا. چونکہ اسٹاپ سے تھوڑا اندر کی طرف چلنا پڑتا ہے, اس لیے ہم نے یہ آفر قبول کر لی. ان دنوں چلنا اور چلتے ہی رہنا ہمارا مقدر ہو گیا تھا. سوچا اسکول کے بالکل سامنے اتریں گے. ہم بیٹھے رہے. رکشے والا 16-17 سال کا لڑکا تھا. میں نے کہا تم کاکے والی رہتے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں باجی, میں تو سہو والی کا رہنے والا ہوں, ادھر میری باجی کی شادی ہوئی ہے. اس کا بیٹا بہت دنوں سے ضد کر رہا تھا, ماموں مجھے ٹیب لے کر دیں. آج میں نے اس کے لیے ٹیب لے کر جا رہا ہوں. رکشے والے کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی. میں اور میرا بیٹا حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ہم سے اچھے تو یہ رکشے چنچی والے تھے. اس نے ٹیب کو دکھاتے ہوئے کہا باجی یہ صحیح ہے نا؟ میں نے کہا بھائی میں نے کبھی ٹیب یوز نہیں کیا اس لیے معلوم نہیں. میرے بیٹے نے کہا میں بتاتا ہوں. پھر وہ کئی باتیں اسے بتانے لگا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ کیا ماموں اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا شاید بیٹے, مجھے بھی کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے. میری ایک ماموں کی میں نے اپنے لیے 5 روپے سے زیادہ محبت نہیں دیکھی, اور وہ بھی بچپن میں. بڑے ہونے پر برسوں نظر انداز ہونے نے اس محبت کو بھی دھندلا دیا. اس محبت کا مزہ محسوس ہی نہیں ہوتا, اور دوسرے ماموں کا کبھی زندگی میں پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے بھی یا نہیں. میرے بیٹے نے بڑی حسرت سے کہا کاش میرے بھی کوئی ایسے محبت کرنے والے ماموں ہوتے. اس کی بات سن کر میں نے بھی اسی ہی کے انداز میں کہا کاش میرے بھی کوئی ماموں ہوتے. پھر ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے. ہم اکثر ایسے ہی اپنی اپنی حسرت یوں ہی بیان کیا کرتے تھے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر تمہارے پاس رشتہ نہیں تو میرے پاس بھی کہاں ہے. ہم دونوں ایک جیسے ہی حالات دیکھ رہے ہیں. اماں شیخ کالونی میں اتری اور باتوں باتوں میں ہی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی طرف ایک پلاٹ مالک ارجنٹ ضرورت پڑنے کی وجہ سے مناسب قیمت میں سیل کر رہا ہے. میں نے سوچا کہ تھوڑا معلومات لے لوں, تو میں بھی وہیں اتر گئی. یہاں کا ماحول بھی بہتر تھا. مجھے جگہ پسند آئی تھی, مگر اماؤنٹ تھوڑا زیادہ تھی. بڑی مشکل سے ہم نے کچھ کم کروایا اور 15 دن کا ٹائم لیا احتیاطاً. حالانکہ جب بھی اسما سے پیسوں کی بات کرتی وہ کہتی کہ آپ دیکھیں تو صحیح, جب آپ کو ملے گا میں فوراً پیمنٹ کا انتظام کر دوں گی. میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یا مشکل ہے بہت زیادہ تو بتا دو, میں ارادہ چھوڑ دیتی ہوں. پر فوراً بولتی نہیں مینا باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے, جیسے ہی آپ کو چاہیے ہوں بتائیں, آپ کو آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے. اسما سے واپس لیے پیسوں کو ملا کر بھی 4 لاکھ کم پڑ رہے تھے. چونکہ اس کا سٹرکچر کھڑا تھا, صرف چھت اور فرش کا کام بڑا تھا, اس لیے بھی مجھے پسند آیا. صبر کیا ہے, آفات و مصائب کو اسی طرح خوشی کے ساتھ برداشت کرنا جس طرح لوگ مصائب سے نجات پا کر مسرور و مطمئن ہوتے ہیں. میں نے اسما کو بتا دیا, مگر ہنوز اس کی آئیں جاری رہی, حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے. حالانکہ باقی پیسوں کے لیے مالک نے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا. اب اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس آدمی سے ملنا چاہتے ہیں, ہم خود اس سے بات کر کے ٹائم لے لیں گے. مگر اسما مزید ٹائم کیوں؟ تم خود کہتی ہو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے, جیسے ہی آپ کو چاہیے مل جائیں گے, پھر ٹائم کیوں؟ ارے مینا باجی ایسے تھوڑی ہوتا ہے, کہیں بھی لیں 2-3 مہینے کا ٹائم تو لیا جاتا ہے پیمنٹ کے لیے, باقی کے سارے معاملات کر لیں گے اس وقت. لیکن اسما وہ کم میں سیل ہی اس لیے کر رہا تھا کہ اسے چند دن کے اندر اندر ہی پیمنٹ چاہیے تھی. ہم خود بات کر لیں گے, آپ اس سے ٹائم لے لیں بس. اس سے پہلے کہ میں کال کرتی کالونی کے آفس سے خود ہی فون آ گیا کہ ایک اور اچھی پارٹی اس کو مل گئی ہے جو پیمنٹ بھی فل کر رہی ہے اور فوراً کر رہی ہے. آپ کو زبان دی تھی اور پھر بذات خود باجی میں چاہتا تھا کہ وہ جگہ آپ کو ملے, اس لیے کہ گلی کی باقی فیملیز بھی وہاں بہت اچھی تھیں, آپ کو کسی قسم کی دقت نہیں ہونی تھی. میں نے مالک سے کافی منت کی تھی پر وہ آج کا مشکل سے مانا ہے. دوسری پارٹی بھی آج ہی آ جائے گی. آپ پیمنٹ جس صورت میں بھی آپ نے کرنی ہے اس کا آج ہی کر کے جن کو دکھانا ہے ان کو بھی آپ اسی وقت ہی لے آئیں.
اور یہ کام سائٹ پر کریں. اگر اس نے آج ٹوکن پکڑ لیا تو 2-4 دن میں وہ دے چکا ہوگا. میں نے اسما سے بات کی پر اس نے فوراً میرے آگے نئی آپشن رکھ دی. آپ میری طرف آئیں, میرے گھر کے پیچھے ایک پلاٹ ہے, میں نے ساری بات کر لی ہے, زاہد کے جاننے والے ہیں, بس آپ وہ لے لیں. میں نے سمجھایا کہ آج کا ہی دن ہے, ٹائم نہیں ہے, ادھر ساری بات ہوئی ہے, آپ لوگ دیکھ لو اور فائنل کر لو. مگر وہ بس ضد رہی, آپ بس آئیں تو صحیح. میں نے سوچا اس نے دوپہر کا ٹائم دیا ہے, اگر میں فوراً نکلوں تو پہلے اسما کی طرف سے ہو کر انہیں ساتھ لے کر آرام سے ہم دوپہر تک پہنچ سکتے ہیں. میرے بیٹے نے کہا, ماما کل سے کچھ نہیں کھایا, پہلے کچھ پکا لیں. میں نے کہا گھر آ کر آرام سے بنا لیں گے, ابھی فوراً نکلو. اچھا تو صرف نوڈلز ہی بنا دیں. کہا نا ٹائم نہیں, راستے میں بسکٹ لے کر کھا لینا. ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو. لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے. ہم جلدی جلدی کپڑے چینج کر تالے لگا کر اسما کے گھر پہنچے, مگر ان کے گھر سناٹا تھا, سب سوئے ہوئے تھے. اس نے کمرے میں بٹھایا اور کہا کہ میں ابھی آتی ہوں. پھر کافی دیر بعد وہ آئی اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے. آپ ہمارے گھر کے قریب ہی لے لیں, مجھے بھی اچھا لگے گا. امی ابو نے بھی وہ پلاٹ پسند کیا ہے. ابو کہہ رہے تھے کہ پرانا ملنے والا ہے, اس سے مناسب ریٹ میں کروا لیں گے. بنیادیں بنی ہوئی ہیں. قرض وہ 1 گھنٹہ ادھر ادھر کی ہر طرح کی بات کر کے مجھے قائل کرتی رہی. ہم آتے جاتے رہیں گے, آپ کا خیال رکھیں گے. اتنی دور اکیلے آپ کیا کریں گی, چھوڑیں, ادھر ہی دیکھ لیں. میں مسکرا دی. دور اور اکیلے تو میں برسوں سے ہوں, جیسے پہلے رہ رہی تھی ویسے ہی اب بھی رہ لوں گی. اب اس کی امی بھی آ گئیں, ساتھ ہی تھا گھر, تو اس نے بھی بچی کو بھیج کر بلوا لیا. انہوں نے ٹکڑا لگایا, پھر وی اور کراچی سی, کراچی دا ماحول اور ہے, ایتھے دا اور ہے. میں نے کہا کہ یہ بات میں اپنے بچپن سے ہی سن رہی ہوں کہ وہاں کا ماحول اور ہے اور یہاں کا اور ہے. کیا ہے جو وہاں ہوتا ہے اور یہاں نہیں ہوتا, بلکہ یہاں کے لوگ زیادہ آگے ہیں ہر چیز میں, وہاں کے تو آپ کو زیادہ سادہ مزاج ملیں گے. چل تو ایک باری جا کے دیکھ لے, پھر ویکھنے آ. اسما نے کہا بس آ جائیں پھر چلتے ہیں, حافظ جی آ جائیں. اب میں اندر سے بہت پریشان ہو لگی. میں جتنی جلدی کرنا چاہ رہی تھی اسما اتنا ہی ڈیلے کر رہی تھی. اب حافظ جی نے کہاں سے آنا تھا, دوسرے کمرے سے. یقیناً وہ سو رہے تھے, مگر اسما یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ گھر پر نہیں ہے. میں چونکہ جہاں کوئی بٹھاتا ہے وہاں سے ہلتی نہیں ہوں. دوسرے لفظوں میں خود سے تانک چھانک کرنا, کمروں میں گھسنا میری عادت نہیں ہے. چاہے کوئی کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو, جہاں کوئی بٹھاتا ہے میں وہیں سے اٹھ کر واپس آ جاتی ہوں. اب گھر کے باقی حصے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں میرے علم میں نہیں ہوتا. یہ میرے بچپن سے عادت ہے, مگر میرے ساتھ الٹ معاملہ رہا. لوگوں نے ہمیشہ چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر, پورے گھر میں چل پھر کر ایک ایک کونا جھانک کر جاتے. بعض تو بڑے ماہرانہ انداز میں غیر محسوس طریقے سے باتوں میں الجھا کر ساری کارروائی انجام دے لیتے. مختلف سوالوں سے ہر چیز کا ایکس رے بھی کر چکے ہوتے, اور میں بے وقوفوں کی طرح ہر ایک کو تفصیلی جواب دینے میں ہی اتنا محو رہتی کہ ان کے لفظوں میں چھپے طنز کو بھی نہیں بھانپ پاتی. البتہ لوگوں کے جانے کے بعد کام کرتے کرتے ساتھ جب سوچوں میں ڈوبتی تو ہر چیز فلم کی طرح دماغ میں چلنے لگتی. تب بہت سی چیزوں کو میں ریلائز کرتی کہ کس وقت مجھے کون کیا کہہ گیا, اور پھر گھنٹوں دکھی اور ملول رہتی لوگوں کی سوچ پر. کچھ دن بعد میں بھول بھال جاتی کہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں نا, ان کا کیا قصور. وقتی طور پر مل کر انسان ایسے ہی اندازے لگاتا ہے, اندر سے جانتا تھوڑا ہے. اور جب پھر سامنا ہوتا تو اسی محبت اور خلوص سے بات کرتی. جو رب کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرے اصول ہوں, وہی صبر ہو وہی گفتگو, وہی سادگی وہی عاجزی. خیر خدا خدا کر کے کئی گھنٹے کے بعد اسما نے کہا چلیں. چونکہ دوپہر اس کے گھر ہی میں ہو گئی تھی, میں نے دبے دبے لہجے میں اسما سے جلدی کرنے کو کہا کہ ہمیں آگے بھی جانا ہے. مینا باجی کوئی مسئلہ نہیں, اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں, کتنی دیر لگنی ہے. دوسروں سے میں کبھی اسٹرکٹلی بات نہیں کر پاتی تھی سوائے اپنے بیٹے کے, بس ایک اسی پر مجھے ہر طرح کا اختیار محسوس ہوتا تھا. زور سے بول کر, غصہ کر کے, چیخ چلا کر, زور زبردستی میں اس سے بات منوا لیتی تھی. اس کے برعکس گھر سے باہر XYZ کوئی بھی ہو, میں زیادہ تر
بقول میری دادی امی یعنی بیابا کے کہ میں منا کر ہی رہ جاتی ہوں. یہی وجہ ہے کہ تو اسے آسانی سے اپنی مرضی کر لیتے اور اپنے مطابق مجھے چلا لیتے. پر جب لمٹ کراس ہوتی تو میں اس کا حل یہی نکالتی کہ ایسے لوگوں سے بچنا شروع کر دیتی, ملنا نہایت ہی کم کر دیتی. گھر سے نکلنے کے بعد بچیوں کو ٹیوشنز کے لیے چھوڑنا تھا چونکہ, تو پہلے اسما لوگوں نے ان کو چھوڑا جو کہ گھر سے کافی فاصلے پر تھا. پھر وہ جگہ دکھانے لے کر گئے. واقعی ایک گلی کا ہی ڈفرینس تھا اور مجھے بہت دکھ ہوا. اسما نے میرا اتنا ٹائم ضائع کیا. یہاں تو وہ خود بھی یعنی بغیر گاڑی کے بھی آ سکتی تھی. صبح سے اس نے مجھے بٹھایا ہوا تھا. آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی ہم دیکھ کر ڈسکس کر کے واپس چلے جاتے. بہرحال گلی چھوٹی تھی اور فوراً ہی مین روڈ تھا, مگر پتلی گلی تھی. اینڈ کے 4-5 پلاٹ خالی تھے اور بہت گہرے اونچی نیچی جگہ تھی. اینڈ پر ہم مشکل سے پہنچے تھے. انتہائی جھاڑیاں, گھاس اور کوڑا کرکٹ اس نے چھوٹی سی جگہ دکھائی. بمشکل 2 کمرے اور صحن بالکل نہیں. میں نے کمپیئر کیا کہ وہاں کینٹ والی سائٹ پر 3 کمرے, لاؤنج, کچن, واش روم کے بعد چھوٹا سا گیراج بھی تھا. ہم 2 افراد کے لیے یہ بہت تھا. بھابھی منی کی وجہ سے پریشان تھی کہ اب اس کو کوئی برداشت نہیں کر رہا. گھر کا ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ میرے پاس آنا جانا شروع کر دیا تھا. یعنی 2 دن کے گیپ کے بعد ہی کچھ ان کے بہن بھائیوں اور بیٹے کا مشورہ بھی تھا کہ وہ میرے پاس آتی رہیں, ملنا جلنا نہ چھوڑیں. میں بھابھی کی اس تکلیف کو سمجھ رہی تھی. بھلے انہوں نے مجھے کبھی بیٹی نہ سمجھا ہو اور ماں جیسا کبھی رویہ نہ رکھا ہو, مگر میں نے تو ہمیشہ چاہت کی, اس لیے وہ مخلص نہ بھی ہوں, مگر ان کو پریشان دیکھ کر مجھے تکلیف محسوس ہوتی تھی. اس لیے میں نے سوچا کہ ایک کمرہ بھابھی اور منی کو دے دوں گی تاکہ وہ دونوں وہاں سکون سے رہ سکیں, اپنی مرضی سے, جس سے چاہیں ملیں یا نہ ملیں. مجھ سے بھی بے شک فارمیلٹی والی گفتگو کریں, مگر اپنی پسندیدہ بیٹی کے ساتھ خوش رہیں. چونکہ اس کا اسٹرکچر کھڑا تھا تو بنانے میں لاگت بھی کم آتی اور فوری وقتی کام چلانے کا بھی حل کیا جا سکتا تھا. اس لیے میں نے کمپیئر کیا کہ یہاں اور وہاں کے مرلے کا ریٹ بھی سیم ہے. یعنی جو کینٹ کے قریب کا ریٹ ہے وہی وہاں سے 40 منٹ کی ڈرائیو پر موجود جگہ یعنی گود پور کا ریٹ ہے. تو پھر مجھے کیا فائدہ لینے کا, جبکہ بچے کا اسکول بھی کینٹ میں ہونے کی وجہ سے مجھے رکشہ لگوانا پڑتا. لوکل سے آنے جانے کے لیے فی پرسن 4000 کرایہ لگ رہا تھا. وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں اسے اکیلے جانے کے لیے کہتی. پھر زبان بھی الگ تھی, کوئی بھی کچھ بھی کہہ جاتا اسے سمجھ ہی نہیں آنی تھی. 3 چنچیاں جسے چاند گاڑی بھی کہتے ہیں کر کے وہ اسکول پہنچتا. 2 بندوں کا جتنا کرایہ آنے جانے کا لگ جانا تھا اس سے بہتر تھا کہ میں رکشہ ہی لگواتی. 10,000 روپے دے کر, کیونکہ ابھی تو مجبوری میں خود کو گھسیٹ رہی تھی, ورنہ روز گھر سے نکلنا میرے لیے ناممکن تھا. رکشے والا جتنا چارج کرتا اس سے بہتر تھا ہم کرائے کے مکان میں ہی رہتے رہے, کیونکہ اتنا ہی مجھے کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے دینا پڑتا. پھر جس مقصد کے لیے یہ ساری بھاگ توڑ تھی وہ تو بیکار تھی. اتنے قرضے چڑھا کر رکشے کا کرایہ دیتی یا قرض اتارتی. اتنی انکم کا میرے پاس کام بھی تو ہونا چاہیے تھا اور ٹائم بھی, جو کہ نہیں تھا. اس لیے میں نے کینٹ والی جگہ کو ترجیح دی اور اسما کو ساتھ چلنے کے لیے کہا, جس کو اس نے بہت خوبصورتی سے ٹال دیا کہ آپ کر لیں بات, جس دن فائنل کرنا ہوگا ہم آ جائیں گے. میں نے کہا آپ کو بتایا تو ہے آج ہی فائنل کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ کر لیں, آج ہی تو رجسٹری نہیں ہوگی, جس دن پیمنٹ کی بات ہوگی ہم ساتھ چلیں گے. مینا باجی وہ دیکھیں نا, ابھی میں نے کھانا بھی بنانا ہے, گھر کے سارے کام پڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہی آ گئے وغیرہ وغیرہ. یہ سب تفصیل بتانے کا مقصد ہے کہ بات کو کیسے ٹالنا ہے چلاکی سے کہ آپ کو محسوس بھی نہ ہو اور وہ اپنا مطلب پورا کر لیں. اسما مشین, چاپر, چھری, چاقو, بلا شبہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بات تو طے تھی کہ اسما نے پیسے نہیں دینے تھے, صرف کہانیاں کر کے میٹھی زبان سے اخلاق دکھا کر وہ پورا کر دیتی. یہاں تو اسما کو سلوٹ بنتا ہے. بھائی بڑا سٹیمنا ہے اس کا, کتنا ہی کسی کا آنا کڑوا لگ رہا ہو, مگر ایک شکن بھی ماتھے پر آئے بغیر وہ ایسے ڈیل کرتی کہ کسی کو اس کے اندر کی کیفیت کا معمولی سا بھی اندازہ نہ ہو پاتا. خیر میں خود ہی چلی گئی.
چونکہ 3 چنچیاں کر کے وہاں پہنچنا ہوتا، تو یہ بھی نہیں تھا کہ جیسے ہی ہم سٹاپ پر پہنچے اور چنچی ریڈی ملے. بعض اوقات کتنی دیر سٹاپ پر ہی لگ جاتی کہ سواریاں پوری ہوں گی تو چاند گاڑی چلے گی، اور تینوں سٹاپس پر ایسا ہی ہوتا اور اچھی خاصی دیر لگ جاتی. میں اچھی خاصی الجھ گئی تھی اور رہ کر اسما صاحبہ پر غصہ آ رہا تھا. اگر خود نہیں آنا تھا تو کم سے کم میرا وقت تو برباد نہ کرتی، میں ہی ٹائم سے آ جاتی. اسی الجھن کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو اچھا خاصا پیٹ ڈالا. ماما بھوک لگی ہے. اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ میں نے روڈ پر ہی اس کی درگت بنا ڈالی کہ سب تمہارے سامنے میں کیا کروں. اب وہاں پہنچنے کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، بسکٹ لے لو. نہیں، دل نہیں چاہ رہا. مسلسل کئی ہفتوں سے بسکٹ پر گزارا کرنے کی وجہ سے دل برا ہونے لگا تھا بسکٹ سے. روز تو وہ سالوں سے پٹ رہے تھے، مگر جب سے سیالکوٹ میں انٹر ہوئے تھے دن میں 3 سے 4 دفعہ لازمی میرا ہاتھ اٹھتا تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں گھر میں ہوں یا باہر، روڈ پر ہوں، رکشے میں یا کسی گھر میں. بس دماغ گھومنے کی دیر ہوتی اور ایک دفعہ ہاتھ اٹھتا تو اس وقت تک چلتا رہتا جب تک ہاتھ میں درد نہ شروع ہو جاتا. اب تو کوئی بھی چیز اٹھا کر بھی میں اپنے بیٹے کو دے مارتی. جیسے ہی میں غصے میں آتی وہ کوشش کرتا میرے ارد گرد اگر کوئی چیز پڑی ہے تو فوراً اٹھا کر چھپا دے. اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ اب تو اماں کے ہاتھ جو لگ جائے گا اسی سے ہی اس کی شامت آ جائے گی. میں بہت کوشش کرتی کہ غصہ نہ کروں، پر باوجود کوشش کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی. ادھر میرے بیٹی کی بھی عادت بہت بولنے کی تھی اور سیالکوٹ میں آ کر اس میں 50% اضافہ ہو گیا تھا. وجہ وہ بھی اچھا خاصا ڈسٹرب تھا. ہر چیز نہیں بلکہ بہت سی چیزیں الجھن میں مبتلا کرنے والی. اس پر دن رات کی دوڑ، طریقے کا ٹھکانہ نہ ہونا، بھوک کاٹنا، اپنے اسکول اور دوستوں سے دوری. میں خاموشی چاہتی تاکہ اندر اور باہر کے شور میں ایک ربط پیدا کر سکوں، مگر وہ کچھ نہ کچھ بولتا رہتا. ان چیزوں میں اضافہ ہوتا رہا دن بدن، اور سال کے اینڈ تک ہم اچھے خاصے ختم ہونے پر آ گئے، کیونکہ ایک دن بھی ہم نے سکون کا نہ گزارا. ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے کہیں زیادہ بھاری اور مشکل ثابت ہوتا. میری زندگی کو اذیتوں میں بھرنے میں 4 لوگ پیش رہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ فطری طور پر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو فیس کرنا، کہ غیر فطری طور پر جان بوجھ کر اپنے اندر کی کڑواہٹ اور نکالنے کے لیے، نفرت نکالنے کے لیے کسی کو عذابوں میں ڈالنا. تو یہ کام ان 4 لوگوں نے کیا. سوال زہر کا نہیں تھا کہ وہ تمہیں پی گیا. تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب میں زندہ رہا. تو ان 4 لوگوں نے صرف زبان سے یا ہاتھ سے باقی لوگوں کی طرح میرے لیے صرف مصیبتیں کھڑی نہیں کی، بلکہ اس کے لیے جادو تک کا سہارا لیا. جادو ٹونا پنجاب والوں کی ریت ہے. یہاں کے 80% لوگ انہی چیزوں میں مبتلا ہیں، لہٰذا انہوں نے مجھ پر بھی یہ سب آزمایا اور کئی سالوں سے، بلکہ 12 سالوں میں سے ان میں اضافہ ہی کرتے گئے. یہ 4 لوگ کوئی غیر نہیں تھے، بلکہ کہیں نہ کہیں رشتہ داری بنتی تھی، بلکہ 2 سے تو اتنی گہری. خیر، جو نہیں چاہتے تھے کہ میں سیالکوٹ آؤں، اور وہ جو یہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کے بغیر سانس نہ لوں، انہوں نے اپنے اس کریہ عمل میں اضافہ کر دیا تھا. اسما اور بھابھی ان سب سے قطع نظر بے حسی کا جم کے مظاہرہ کر رہی تھیں کہ میں اور میرا بچہ اندرونی طور پر کس قدر تکلیف کا شکار ہے اور بیک وقت کتنی جنگوں سے نبرد آزما ہے. ان کو کوئی سروکار نہیں تھا. انہوں نے تو ظالم بننا تھا اور ظلم کو آواز دینی تھی. جب ہم چناب رینجرز پر پہنچے تو اچھی خاصی شام ڈھل چکی تھی، اور جب پتہ چلا کہ اس بندے نے ڈیل دوسری پارٹی سے کر لی ہے تو میں بہت دکھی ہوئی. جمیل بھی اس بات پر ناراض تھا کہ اس کی زبان خراب ہوئی ہے. اس نے کہا، باجی میری بیوی نے خاص طور پر کہا تھا کہ یہ جگہ باجی کو ہی لے کر دینی ہے، اس لیے 2 دفعہ میں نے دوسری پارٹی کا ٹائم کینسل کروایا، اور آج بھی پورا گھنٹہ ملک صاحب نے انتظار کیا پر آپ نہیں آئے. آپ سے کہا تھا کہ ٹوکن ہی پکڑا دیں، آپ نے وہ بھی نہیں دیے. اصل میں ششو پنچ کا شکار رہی تھی. ڈے بائی ڈے اسما کے اسٹیٹمنٹ چینج ہوتے دیکھ کر مجھے خدشہ تھا کہ وہ اگر عین وقت پر کوئی کہانی کر دے گی تو میں یہاں بھی ٹوکن دے کر پھنس جاؤں گی. مسئلہ تو یہ تھا کہ اسما پہلے ہمارے پیسے واپس کرے، پھر میں کوئی فیصلہ لوں. جمیل نے مجھے رسید بھی دکھائی جو کہ کالونی کی بک میں لگی ہوئی تھی، دوسری پارٹی نے جو اماؤنٹ پکڑائی تھی اس کی. سیالکوٹ میں جتنی جگہ دیکھی ان میں یہ سب سے بہترین تھی، ماحول کے حساب سے بھی اور لوکیشن کے حساب سے بھی. یعنی صاف ستھری پرسکون جگہ،
اور میں ایسی ہی جگہ کی تو متلاشی تھی جہاں میں خود کو محسوس کر سکوں، اپنے بچے کو محسوس کر سکوں، خود کے اندر جھانک کر ان سروں کو پکڑ سکوں جو پوری طرح الجھ کر کہیں گم ہو چکے تھے، اور ان کا یہ الجھاؤ مجھے حال سے تعلق جوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ اس دن میں نے اس جگہ کے مس ہونے کا انتہائی دکھ محسوس کیا۔ شدید بے چینی نے میرا گھیراؤ کر لیا۔ میں نے کہیں دور پلٹ جانے کا فیصلہ کیا، مگر میرے پاؤں زمین نے جکڑ لیے۔ قدم اٹھانے کی کوشش کرتی تو منو وزنی محسوس ہوتے۔ ہم روڈ پر چلتے چلتے نہ جانے کہاں نکل گئے۔ اندر سے آواز آتی، نہیں، ابھی واپسی نہیں، ابھی وہ وقت پورا کرنا ہے جو سیالکوٹ کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ میں خود سے سوال کرتی رہی، میرے آنے کا کیا مقصد تھا؟ یا رب، کھول دے مجھ پر، سلجھا دے میری یہ گرہ۔ اگرچہ ہر گزرتا دن مجھے کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہے، پر نئے دن کے آغاز پر گزرے دنوں کا مطلب زیادہ واضح اور اچھا سمجھ میں آنے لگا تھا، مگر پوری طرح جاننے سے میں قاصر ہو رہی تھی۔ اس کی مین وجہ مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے میری نمازیں پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ روز ہی کوئی نہ کوئی قضا ضرور ہوتی، اکثر وظائف پورے نہ کر پاتی۔ 5 سے 6 گھنٹے میرے ورد کرنے میں گزرتے تھے، مگر بھابھی کے آنے جس میں صرف مسلسل باتیں ہوتی تھیں، نہ نماز نہ عبادت کا ہوش رہتا، روز ہی سفر کے لیے نکلنا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے پڑھ نہ پاتی، اور جن لوگوں نے مجھ پر عمل کروایا تھا اس کے اثرات مجھ پر واضح ہونے لگتے۔ میں ان سے لڑ نہیں پاتی، اور جس دن میں نماز اور اذکار کا مکمل کر لیتی اس دن ان کا داؤ مجھ پر نہ چلتا تھا۔ یہ باتیں میں کھل کر کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے کہ ہر انسان اپنی نظر سے لیتا ہے بات کو، اور ایک ہی بات کا مطلب ہر انسان مختلف نکالتا ہے اپنی سوچ کے مطابق۔ ان دنوں چونکہ میں پڑھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے مسلسل ان کے ٹرانس میں تھی۔ میں اور میرا بیٹا 2 میل تک پیدل چلے۔ ہمیں اسکول کی طرف نکلنا تھا، اس لیے اندر ہی اندر کی طرف کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے ہم چلنے لگے۔ لوگوں سے راستہ پوچھتے جاتے، اب راستہ کتنا رہ گیا ہے؟ بس جی یہ ساتھ ہی ہے، کاکے والی پنڈ پر۔ ہمیں تو پلی پر جانا تھا، کاکے والی پلی پر، اس کے ساتھ ڈیفینس کالونی ہے۔ ہاں جی، بس پنڈ سے باہر نکلیں گے تو ساتھ ہی پلی ہے۔ بتانے والے گاؤں کے لوگ تھے، ان کے لیے ذرا سا سفر تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ ٹانگیں بے جان ہو کر سن ہو گئی ہیں اور ہم ہوا میں تیر رہے ہیں، کوئی چیز آگے کو دھکیل رہی ہے۔ آڑے ترچھے راستے اور کھیتوں کو عبور کرتے ہوئے ہم گاؤں تک پہنچے۔ اگر بالکل سیدھا راستہ ہوتا تو تب بھی اتنا سفر نہ ہوتا، مگر دائیں بائیں کبھی پورا گھوم کر بنیروں پر چلتے ہوئے زیادہ طویل ہو گیا تھا۔ مس انڈرسٹینڈنگ کاکے والی لفظ سے ہوئی تھی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نام کا گاؤں بھی ہے۔ ہم نے تو سٹاپ کا نام یعنی پلی کا نام یاد رکھا تھا، اور اسی مغالطے میں چلتے چلتے کافی آگے آ گئے تھے۔ اب واپس بھی نہیں پلٹ سکتے تھے، جہاں سے کوئی ٹرانسپورٹ لیتے۔ اللہ کا نام لے کر بڑھنے لگے۔